اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمائے، اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ اور جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی دے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا ایک حصہ ہے اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گن گن کر یاد کرو مقررہ دنوں میں، پھر جو 2 دن میں جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں تمہیں اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی گواہی میں حاضر کرتا ہے، حالانکہ وہ دراصل سب سے زیادہ جھگڑالو دشمن ہے۔ جب وہ پلٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کھیتیاں اور نسلیں برباد کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کی انا اسے گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس صاف دلائل آ جانے کے بعد بھی تم بہک جاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کیا وہ لوگ اب بھی اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس اللہ خود بادلوں کے سایوں میں فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور فیصلہ ہو جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایمان والے ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے جن میں اختلاف تھا، اور اختلاف صرف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، واضح دلائل آنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنی اجازت سے ہدایت دی ان باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے؟ ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، اور وہ اس حد تک ہلا دیے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے پکارا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ پس انہوں نے انہیں اللہ کے حکم سے شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے وہ کچھ سکھایا جو چاہا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرتا تو زمین برباد ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم سچائی کے ساتھ تم پر پڑھتے ہیں، اور بے شک تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو درجوں میں بلند کیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے مدد دی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے
اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ بس ان میں کچھ ایمان لائے اور کچھ منکر ہوئے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو گھیر نہیں سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ پس جو کوئی شیطان کو نہیں مانتا اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور کافر لوگوں کے مددگار شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک ویران بستی پر ہوا، وہ کہنے لگا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کیا۔ پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا کچھ حصہ دن کا۔ فرمایا نہیں، تم 100 سال ٹھہرے ہو۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو، وہ بدلی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور دیکھو ہڈیوں کی طرف کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو بولا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ہاں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ فرمایا تو 4 پرندے لے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو دیا اس پر احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میٹھے بول اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دے نہ ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتانے اور دکھ دینے سے ضائع نہ کرو، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چکنی چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینا پڑے تو اسے بالکل صاف کر دے۔ یہ لوگ اپنے کیے میں سے کسی چیز پر قابو نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل سے یقین رکھتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اس پر تیز بارش پڑے تو وہ دگنا پھل لاتا ہے،
اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بوند بھی کافی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔